اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک اخلاص، ایک قربانیاں۔ ایک اخلاص، ایک قربانیاں، یہ دو چیزیں اصل ہیں، ایک اخلاص، ایک قربانیاں۔ استقامت واقعی مخلصین کو ہوگی، کیونکہ اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت مخلص ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ سے چاہیے، جس کو اللہ سے چاہیے، بندوں سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے اندر ہم اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے۔ تو ایک ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے ہونا، ایک ہے استخلاص کہ اس کام کو کام کا ہو کر کرو، اس کام کو کام کا ہو کر کرو۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، اغراض اور اخلاص ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اغراض بھی ہو، اخلاص بھی ہو، یہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک استخلاص ہے، وہ یہ کہ کام کا ہو کر اپنے آپ کو کام کا، اپنے اللہ کا ہو کر کام کرو، اللہ کے لیے کرو، کیونکہ کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے۔ کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے۔ سنو دھیان سے، ہجرت کو باطل کر دے گا کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ہوا یہ بات اصل میں پیش اس لیے آئی، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں۔ جماعت کے جانے کے وقت ایک صاحب ہو رہا ہے کہ جی مجھے بھی جماعت میں جوڑ دیا۔ بھئی تم پہلے سے کہاں تھے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بھئی، یہ تو اصل میں بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں اور بڑے پرانے ساتھی ہیں، فلاں ملک میں انگریزی کی ضرورت ہے، میری بات بہت دھیان سے سننا بھائی۔ تو یہ اپنے کسی تجارتی کام سے جا رہے ہیں، وہ اپنا تجارتی کام بھی کر لیں گے اور جماعتیں بھی جڑ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، اس میں تو میں ان کو جوڑنے کا نہیں، یہ اپنا تجارتی کام کریں، جا کے کریں، جب بھی واپس آ جائیں گے تجارتی کام کر کے فارغ ہو جائیں گے اس سے، پھر ہم دیکھیں کوئی جماعت ہوگی اس میں جوڑ دیں گے ان کو۔ لیکن تجارت اور دعوت دونوں ساتھ چلیں، کہ جماعت بھی نکل جاؤں تجارت بھی کر لوں، میں نے کہا یہ تو نہیں ہونے گا۔ تو کہنے لگے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سیرت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے کام کا طریقہ مزاج، ہمارے کام کا طریقہ کیا ہے، مزاج کیا ہے۔ تو میں نے تو ان کو واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ شخص غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے، تو تم اس کو شہید مت کہو۔ ساتھیوں، عرض کیا مومنین، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ شہید کر دیا گیا، اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ نکلا تو تھا بے شک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن نکلنے کے زمانے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس نے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تجارت کر لی، کچھ بیچا، کچھ خریدا، جس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا،
اور وہ نفع بھی آگے اللہ کے راستے بھی خرچ کرے گا۔ فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا۔ تم یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے۔ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے۔ واقعی شہید تو یہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حج میں کوئی آدمی اگر تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تجارت بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ، حالانکہ فریضہ ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس میں تجارت کی جا سکتی ہے۔ یہ کام اتنا نازک کام ہے کہ اپنی ہجرت، اللہ کے راستے کے خروج کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لو کہ اس میں ذاتی کوئی کام اگر شریک شامل کر لیا تو ہجرت متاثر ہو گئی۔ فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ آدمی شہید نہیں کہلاوے گا اللہ کے یہاں، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ یہ مہاجر نہیں ہے۔ مہاجر تو صرف اس کو کہتے ہیں جس کے نکلنے کی کوئی غرض نہیں سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے، اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی ارادہ نہ کرے۔ کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں کہ اس لیے نکلتا ہوں مجھے ایک تیر مل جاوے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس تیر کے سوا دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، اسے کہتے ہیں استخلاص، کہ اس راستے میں اللہ کے ہو کر، اللہ کے کام کے ہو کر نکلے، کیونکہ اپنی اغراض کو خروج کے وقت میں شامل کر لینا یہ ہجرت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے اور شہادت کے درجے سے روک دیتا ہے۔ اس میں حضرت عمر کا واقعہ سنایا ہے۔ اس لیے ہمیں ان نیتوں کے ساتھ اس محنت کو کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو، نیتوں کو خالص رکھو۔ کیونکہ دیکھو بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ کارنامے تو لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں، کیونکہ حسن خاتمہ کہ حسن خاتمہ جو ہے وہ صرف حسن عمل پر نہیں ہے بلکہ حسن نیت بھی شرط ہے۔ حسن نیت، حسن عمل، یہ دونوں چیزیں ہوں حسن خاتمہ، تو پھر حسن خاتمہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اب اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے، اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سننا بھائی، بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں لوگ دنیا میں، زندگی یعنی دنیا کے تمام شعبوں میں، حکومت میں، تجارت میں، زراعت میں، دعوت اور تبلیغ میں، جتنے بھی شعبے ہیں لوگ اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام، فلاں کی یہ مدد کی ہے، ہم نے فلاں کام میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ حسن خاتمہ حسن نیت پر ہوگا، محض حسن عمل پر نہیں ہوگا۔ اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مقابلہ تھا مشرکین کے ساتھ، ایک طرف صحابہ کی فوج، ایک طرف مشرکین۔ صحابہ فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان میں ایک آدمی، اور وہ اتنا زبردست حملہ کرتا تھا مشرکین پر کہ ایک ہی حملے میں اس نے 7-8 مشرکین کو قتل کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ آدمی کون ہے؟ چنانچہ
اس آدمی کی وجہ سے، قزمان اس کا نام تھا، قزمان کی وجہ سے صحابہ کو فتح ہو گئی اور مشرکین کو شکست ہو گئی۔ صحابہ حیران تھے۔ پھر یہ جنگ کا میدان صاف ہو گیا، مشرکین چلے گئے، بھاگ گئے، فتح صحابہ کو ہو گئی۔ تو یہ قزمان کیونکہ زخم بہت آ گئے تھے تو ایک طرف پڑے ہوئے تھے میدان میں، سارے صحابہ جمع ہو گئے ان پر اور کہنے لگے قزمان تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج تم نے کمال کر دیے، تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہو گئی۔ قزمان نے کہا مجھے کہیں کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ تم میری قوم کے لوگ ہو، تم میری قوم کے لوگ ہو، میں نے اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ حالانکہ صحابہ کی مدد کی ہے، صحابہ کی مدد اسلام کی مدد، لیکن قزمان نے صاف کہہ دیا کہ میں نے تو، تم میری قوم کے لوگ ہو اس لیے میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ قزمان کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی تو قزمان نے ان زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک تیر نکالا اپنے ترکش میں سے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، خودکشی کی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ کام بڑے بڑے ہو رہے ہیں لیکن اپنی نیتوں کو ہر وقت حاضر رکھو۔ سمجھتے تھے تصفیہ نیت کا مطلب ہے احضار نیت، کہ نیت کو حاضر رکھو ہر وقت، ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان تمام چیزوں کی حقیقت کو اندر اتارنے کے لیے، اس کے لیے نقل حرکت ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔